یقین ہوتی ہے پیسے کی وہ لگا لیا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل تقدیس اور درود لامحدود حضور پر نور شافع یوم النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانع غیوب منزہ عن کل عیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت عالی مرتبت سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بے پایاں فضل کرم جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مزین فرمایا اور کروڑہا کرم اس کا کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا
اور بے پایاں اس کا لطف و کرم کہ جس نے ہمیں حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں آخری سانس تک ان نفوس قدسیہ کے ساتھ سچی پکی عقیدت اور وفاداری اور ان کی سچی محبت اور ان کے پیارے فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں جو ایمان کی کھیتی کو، اسلام کی کھیتی کو جب سیراب کیا تھا تو خواتین قدسیہ کا قافلہ واپسی امام زین العابدین کی سربراہی میں مدینہ منورہ حضور کے روضہ انور تک پہنچا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام علی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ یا اس سے پچھلے جمعہ شاید یہ بتایا تھا کہ امام حسین کے 3 صاحبزادے، تینوں کا نام علی ہے۔ ایک کا جو بڑے تھے جن کو علی اکبر کہا جاتا ہے، اصل نام ان کا بھی علی ہے۔ امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے، اور پھر ان سے چھوٹے ان کا نام بھی علی ہے، لیکن بلانے کے لیے، پہچان کروانے کے لیے لوگ ان کو علی اکبر بولتے۔ یہ بڑے علی جو ہیں وہ ہیں علی اکبر، اور امام زین العابدین کو علی اوسط کہا جاتا، یہ منچلے درمیان والے۔ اور جو چھوٹے تھے اور جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اسلام کی کھیتی کو قیامت تک سیراب کیا، ان کا نام بھی علی ہے، اور ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹے علی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے امام کے ان 3 بیٹوں کا نام علی، اور ان میں سے یہ امام زین العابدین یہ اس وقت سخت بیمار تھے، اور بیماری کی شدت، بخار کی شدت اتنی تھی کہ آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو رب نے، کیونکہ سید کی آگے جو سلسلہ چلانا تھا وہ امام زین العابدین سے چلنا تھا، تو آپ کربلا میں وہاں سے قافلہ لے کے جب مدینہ منورہ پہنچے اور پھر آگے سلسلہ آپ کا چلا، آپ کا علمی مقام ہو، نسبی مقام تو ہر کوئی جانتا ہے کہ نسب سے امام حسین کے ساتھ جا ملتا ہے نسب، اور اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کتنا عالی نسب گھرانہ ہے یہ، نسب کے لحاظ سے کتنا مقام ہے، اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ اچھا، زین العابدین یہ بھی لقب ہے، سجاد یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ زین العابدین کیوں کہا جاتا؟ تاریخ کے اوراق میں آتا ہے کہ آپ ایک رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی ہر رات کی یہ روٹین تھی۔ یہ ہے عبادت کا شوق۔ انسان امام زین العابدین سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور فرض نمازی نہ پڑھے، اسے سوچنا تو چاہیے نا کہ میں کن کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور نماز میری ایک ہی نہیں ہے، فرض نماز بھی نہیں ہے۔ میرے امام تو ایک رات میں 1000 نفل پڑھتے۔ یار سوچو تو صحیح، کہہ دینے میں تو 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے 1000 نفل، لیکن پھر ان کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا،
ان کے رکوع کا عالم کیا ہوگا، ان کے تلاوت قرآن کا عالم کیا ہوگا، ان کے خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوگا. جب سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے آلاپتے ہوں گے تو اس وقت کیفیات کا عالم کیا ہوگا. اس ذوق سے شوق سے ہر رات کا معمول یہ تھا کہ آپ رب کی بارگاہ میں 1000 نفل جو ہے نا وہ پڑھا کرتے. تو عبادت کا ذوق اور شوق اس قدر تھا، تو اس لیے آپ کے وقت کے جو لوگ تھے، زمانے کے لوگ تھے، تو بالاتفاق پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اب کے وقت سے بعد تک اگر کوئی عابدین جتنے بھی آئیں گے ان کی زینت کا تاج امام زین العابدین ہے. یار عبادت کا شوق کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اس خاتون جنت کے پوتے ہیں کہ جو نماز شروع کرتی ہیں تو 2 رکعتیں مکمل نہیں ہو پاتی کہ رات بیت جاتی ہے اور عرض کرتی ہیں مالک تیری رات کتنی چھوٹی ہے. یہاں تو انسان سو کے کہتے ہیں یار جو ہے نا وہ سردیوں کی راتیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ سو کے بھی انسان تھک جاتا ہے، لیکن ادھر آپ فرماتی ہیں مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق عبادت بھی پورا نہیں ہو پاتا کہ رات ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو جس دادی کی جو ہے نا وہ عبادت کا عالم یہ ہو، پھر اس کے دودھ کی تاثیر جو پہنچی امام زین العابدین تک، تو پھر کیوں نہ ان کو زین العابدین کا لقب دیا جائے، کیوں نہ ان کے سر پر تاج زین العابدین کا سجایا جائے، کیوں نہ ان کو سجاد کے لقب سے نوازا جائے کہ سجاد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا. ایک ہوتا ہے ساجد کا معنی ہوتا ہے سجدے کرنے والا، سجاد یہ اس سے بھی بڑا کہ بہت زیادہ کثرت سے سجدے کرنے والا رب کی بارگاہ میں. تو سجاد بھی آپ کا لقب ہے اور زین العابدین بھی آپ کا لقب ہے، لیکن اصل نام علی ہے. اللہ اکبر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نسباً بھی بہت عرف و اعلیٰ مقام پر ہیں. یہ اس ہستی کے صاحبزادے ہیں کہ جن کو میرے حضور نے دنیا میں ٹکٹ عطا فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں کے سردار ان کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، اور عبادت کا عالم یہ اور زہد و تقوی کا عالم. اللہ اکبر. حضرت جس قدر آپ کی شان دیکھیں، ورا الورا ہے. الفاظ میں بیان کیا ہو، ہم تو یہ اس لیے تذکرے چھیڑتے ہیں کہ در و دیوار اور لوگ ایک دوسرے کے گواہ ہوں، فضا گواہ ہو جائے کہ کل میزان عمل پر جب ہم لائے جائیں، نامہ اعمال کھولا جائے تو ہمارے نامہ اعمال میں محب اہل بیت کی سرٹیفکیٹ لگی ہونی چاہیے. یہ تذکرے تو اس لیے ہم چھیڑتے ہیں، ورنہ ان کی شانیں تو رب نے جو بلند کی ہیں وہ تو قرآن بھی ان کے قصیدے گاتا ہے. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رب نے تو شانیں دے دی ہے، اب اگر تمہیں بھی شان چاہیے، اگر تمہیں بھی نجات چاہیے تو پھر اہل بیت کا دامن تھام لو، اہل بیت سے محبت کرو. فرمایا لا اسألکم، محبوب ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى. ہاں اپنے اہل بیت سے قرابت داروں سے محبت مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے قرابت داروں سے محبت کرنا، مودت رکھنا. اچھا یہ کیا قرابت داروں کو ضرورت تھی محبت کی؟ نہیں، یہ امت کو ضرورت ہے کہ وہ قرابت داروں سے محبت رکھے. یہ ضرورت امت کی ہے، قرابت داروں کی نہیں، اہل بیت کی نہیں. رب نے تو ان کے مقام بلند کر دیے، ان کو تو جو درجے رب نے دے دیے اب کوئی گھٹانا بھی چاہے خدا کی قسم نہیں گھٹا سکتا. اور کوئی کہے کہ میں ذکر کر کے ان کے درجے بڑھا دوں گا، نہیں، تو جتنا ذکر کرے گا تیرے اپنے درجے بڑھیں گے، تیرا اپنا مقام بلند ہوگا. کہ وہ ہے نا کہ کسی نے کہا کہ لوہا اگر چھوٹا سا بھی ہو نا ٹکڑا، ذرہ بھی ہو، اس کو پانی میں ڈالو تو وہ نیچے جائے گا، وہ تیر نہیں سکتا. لکڑی کتنے من وزن ہوتی ہے، اس کو پانی میں ڈال دو وہ تیرتی جاتی ہے.
اچھا وہی کیلیں جب کشتی میں لگ جاتی ہیں، لکڑی کے ساتھ لگتی ہیں، جڑتی ہیں، نسبت ان کی لکڑی کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، پھر اس کشتی کے اوپر ٹنوں جو ہے نا وہ آپ لوہا لاد دیں، ٹنوں کے حساب سے وہ لوہا بھی تیر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اس کے ساتھ ہوگی جو تیرنے والی تھی۔ تو یہ تو جنتی ہیں ہی ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کا ذکر کر کے اپنی نسبت قائم کرتے ہیں، یہ تو خود جو ہے نا وہ پار لگ جاتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور جب ہماری نسبت قائم ہوتی ہے تو ہمیں بھی پار لگا دیں گے۔ ہم یہ تذکرے اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت کے گیت اسی لیے گاتے ہیں، اور گیت گا کر رب کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے ہمیں سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی علم کی ایک جھلک دیکھیے، زہد و تقوی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، باقی شانیں بھی اپنی جگہ پر۔ ذرا علم کا ایک جو ہے نا وہ باب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، توجہ سے سنیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس اہل عراق، اس واقعے کو ذکر کیا ہے اہل تشیع کے جو نا ایک بہت بڑے مذہبی سکالر ہیں، ان کی کتاب ہے کشف الغمہ، انہوں نے اس کتاب کو تصنیف کیا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کے پاس ایک وفد آ گیا عراق سے، اور انہوں نے آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین خلفاء کے بارے میں کچھ بات ایسی کی جو الفاظ اچھے نہیں تھے، نازیبا الفاظ انہوں نے بولے۔ وہ اپنے تئیں اہل بیت کی محبت کا اظہار کر رہے تھے امام زین العابدین کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یوں بات شروع کریں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ جو نا مل جائیں گے، اور ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ جو کر رہے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کے دعوے کے پیچھے ان تین خلفاء کی ذات پر شان میں نازیبہ کلمات جب انہوں نے بولے تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ کشف الغمہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا۔ امام زین العابدین آپ فرمانے لگے اخبرونی انتم، مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ انہوں نے پوچھا جی بولیں کون سی بات ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ سورہ حشر آپ نے تلاوت کی، سورہ حشر کی آیات، اور آیت نمبر 8 آپ نے پڑھی، وہ ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ سن بھی لیں کہ آیت کس بارے میں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے آنے والے وفد نے ان تین صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے تھے۔ وہ اپنا بغض صحابہ اہل بیت کے محبت کے لبادے میں پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن امام زین العابدین قربان جاؤں علی کے پوتے پر، اللہ اکبر، کیسا فتویٰ جاری کیا۔ توجہ سے سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی پوچھیں کون سی بات ہے؟ فرمایا قرآن کی یہ آیت سورہ حشر 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 8، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے گئے۔ کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو فقراء، یہ فقیر مہاجرین جو ہیں، جو اپنے گھر سے نکالے گئے، ہجرت کی، انہوں نے اپنے گھر بھی چھوڑا ہے، مال بھی چھوڑا ہے، سب کچھ مکے میں چھوڑ کے مدینے آ گئے،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی ہجرت کرنے کا مقصد، یہ جو مال گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مدینے آ گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کا مقصد کیا تھا ہجرت کرنے کا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ رب کی رضا اور رب کا فضل یہ مانگ رہے تھے، یہ تلاش کس چیز کی کر رہے تھے؟ رب کا فضل اور رب کی رضا، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ رب کا فضل مل جائے، رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ انہوں نے صرف اس لیے ہجرت کی ہے، مکے سے مدینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آیت کا اگلا حصہ امام زین العابدین یہ آیت پڑھ کے اس وفد کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا قرآن کہتا ہے وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ آنے والے جو مہاجرین ہیں انہوں نے اللہ کی مدد کی اور اس کے رسول کی مدد کی۔ اچھا، اب اگر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ یہاں چاہوں، کوئی اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، لیکن دین اسلام کی جو مدد کی اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اگر اللہ کی مدد کا ذکر کسی اور کے ساتھ کرنا مناسب نہ ہوتا، ٹھیک نہ ہوتا، یا اس کو کوئی اور نام دے دیا جائے، غلط ہوتا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، تو اللہ تعالی مدد کی نسبت کسی غیر کی طرف کرتا ہی نہ۔ تو فرمایا ان مہاجرین نے مدد کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ معلوم ہوا کہ مدد کرنا کسی غیر کی طرف مدد کی نسبت کر دی جائے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، یا اسلام سے نکل جانے والا معاملہ نہیں، یا شرک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا امام زین العابدین نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی اور آخر میں کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں سارے کے سارے ہم الصادقون، یہ سارے سچے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک، اے ٹو زیڈ، الف سے لے کر یا تک سارے مہاجرین سچے، سارے ہجرت کرنے والے حضور کے صحابہ سچے۔ میرے رب نے گارنٹی دے دی ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے ان کے ایمان کا۔ کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ہجرت کا مقصد کیا تھا کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے انہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیا۔ یہ دل کا معاملہ تھا، یہ خیالات اور ان کا ارادے کا تعلق دل سے۔ رب کیونکہ دلوں کو بھی جانتا ہے، خیالات کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ نے ان مہاجرین کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا اولئک هم الصادقون۔ سنو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ جب آپ نے یہ امام زین العابدین نے آیت یہ پڑھی تو آپ نے فرمایا ان سے بتاؤ یہ آیت تمہارے بارے میں ہے؟ تم کہہ رہے ہو ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جو تم نازیبا کلمات میرے سامنے بول رہے ہو، تو بتاؤ یہ جو آیت نازل ہوئی کیا تمہارے لیے نازل ہوئی تھی؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں نہیں ہمارے لیے نازل نہیں ہوئی۔ فرمایا اچھا پھر دوسری بات، ایک اور دلیل آپ نے پیش کی۔ فرمایا اس آیت کا جواب دو۔ آپ نے اگلی آیت پڑھی، آیت نمبر 9۔ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا۔ اس آیت کے اندر دار کا لفظ آیا ہے اور ایمان کا لفظ آیا ہے، جو پہلے سے ہی رہائشی تھے اس دار میں اور اس ایمان میں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دار سے مراد مدینہ نبی ہے، مدینہ النبی، مدینہ منورہ کو قرآن نے یہاں دار کہا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں مدینہ منورہ کے 99 نام علماء نے ذکر کیا ہے، 99 نام مدینہ منورہ کے، اور اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب کے اندر الی دیار المحبوب کے اندر ذکر کیا ہے 99 نام۔
تو دار بھی مدینہ منورہ کا نام ہے اور ایمان بھی مدینہ منورہ کا نام ہے. ہم اہل ایمان ہیں, ہم ایمان لائے, ہم اہل ایمان. لیکن قربان جائے میرے حضور کے مدینے کی کیا بات ہے, مدینے کو ہی حضور نے, رب نے ایمان کہا ہے کہ میرے محبوب کا جو گھر ہے یہ ایمان ہے, شہر جو ہے یہ ایمان ہے. حضور کے مدینے کو, حضور کے شہر کو رب نے ایمان کہا. اللہ اکبر. تو جو مدینے سے پیار کرتے ہیں وہ اہل ایمان ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جو پہلے سے رہائش تھے اس دار میں, مراد مدینہ منورہ میں, ایمان میں مراد مدینہ منورہ میں, تو کیا کرتے ہیں, یحبون من ہاجر الیہم, اور دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے. یحبون من ہاجر الیہم, یہ جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے, یہ انصار صحابہ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ صحابہ کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مہاجرین صحابہ, ایک ہے انصار صحابہ. مہاجرین کا ذکر پہلی آیت میں امام زین العابدین نے پڑھ کے سنایا آیت, اور ذکر آ گیا. پوچھا کہ تم ہو اس سے مراد, کہا ہم تو نہیں ہیں. کہا پھر تم مہاجر صحابہ نہیں ہو, مہاجر نہیں ہو, کہا نہیں ہم تو نہیں ہیں. کہا پھر جو مہاجر ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں, وہ عمر فاروق ہیں, وہ عثمان غنی ہیں, وہ علی المرتضی شیر خدا ہیں, دیگر صحابہ ہیں. اولئک هم الصادقون, قرآن کہہ رہے یہ سچے ہیں. اب بات رہ گئی انصار صحابہ کی. آپ نے دوسری آیت پڑھ کے سنائی. کہا بتاؤ, اللہ کہتا ہے کہ جو ہجرت کر کے آئے تو جو پہلے یہاں رہتے تھے یہ ان سے محبت کرتے ہیں, یہ ان کو دوست رکھتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ, اور وہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے کسی قسم کی. وہ جو انصار صحابہ ہیں وہ آنے والے صحابہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی دل میں حاجت, تنگی, کہ یار ہم پہلے ہی بڑے مسائل میں گھرے ہوئے تھے, اوپر سے یہ بھی آ گیا, اب ان کو میں کھلانا پڑے گا. انہوں نے اس بات کا کوئی حاجت, کوئی دل میں ذرہ برابر بھی کوئی حاجت نہیں, کسی چیز کا ذکر نہیں کیا, دل میں بھی نہیں سوچا, بلکہ ان کو ایسی محبت دی. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا مما اوتو, اس چیز کی جو انہیں دی گئی تھی, انہیں جو کچھ دیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینے تشریف لاتے ہیں تو انصار صحابہ نے کس قدر قربانی کا, ایثار کا جذبہ ان کا تھا کہ جس کے پاس 2 گھر تھے, میرے حضور نے جب بھائی بھائی بنایا صحابہ کو, انصار اور مہاجرین کو, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس درجہ بندی کے بعد, حضور کے بھائی بنانے کے بعد, بھائی چارہ قائم ہو جانے کے بعد, حضور نے جس صحابی جو کو انصار صحابی میں سے مہاجر صحابی کو بھائی بنایا, تو انصار صحابی نے کیا کیا کہ اس نے اگر اس کے 2 مکان تھے تو 1 مکان اپنے بھائی کو دے دیا. اس کی جتنی جائیداد تھی اس نے 2 حصے کیے, 1 اپنے بھائی کو دے دیا, 1 اپنے پاس رکھا. تاریخ کے الفاظ یہاں تک ہیں, حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس صحابی نے 1 بیوی کو طلاق دے کے اپنے بھائی کے نکاح میں دے دیا اسے. اللہ اکبر. کیسا ایثار کا اور قربانی کا یہ جذبہ تھا. ان صحابہ نے کس انداز سے ان مہاجرین کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے, تو قرآن نے اس کو ذکر کیا. امام زین العابدین ان آنے والے وفد کے سامنے یہ آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں, اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. ترجیح کیا تھی؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو, خود اگر شدید محتاجی ہو پھر بھی وہ اپنے بھائی کو, آنے والے کو ترجیح دیتے ہیں, خود بھوکے رہ جاتے ہیں, اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ آیت, اس کا پس منظر شان نزول کیا تھا؟ شان نزول یہ ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ مہمان آ گیا. میرے آقا نے پتہ کرایا اپنے گھر سے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز, تو تمام ازواج کے گھر سے یہی جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مقام یہ ہے, اور گھر میں یہ کہ مہمان آ گیا ہے تو مہمان کو کھلانے کے لیے 9 ازواج مطہرات میرے حضور کی جو ہے نا وہ موجود ہیں. 9 گھروں سے پتہ کرایا, ہر گھر سے یہی جواب آتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. اللہ اکبر.
امہات المومنین کی بھی عظمتوں کو سلام کہ جنہوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ یہ کیا ہے. اور آج تو معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے نا. اللہ اکبر. لیکن جب میرے حضور نے یہ سنا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے گا، حضور میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب گھر گئے، گھر والی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس بچوں کا تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا ہے جو شام کا کھانا ان کا رکھا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کہا حضور کے مہمان نے آنا ہے، آپ ایسا کرنا نا کہ جب بچوں کو رات کو سلا دینا بہلا پھسلا کے، مہمان آ جائے گا تو کیونکہ وہ ایک بندے کا کھانا ہے تو ایسا کریں گے کہ جب میں کھانا جا کے مہمان کے سامنے رکھوں تو تم اٹھ کے دیا، چراغ اس وقت جلتے ہوتے تھے، چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا. اللہ اکبر. تو یوں ہم خالی برتن سامنے رکھ کے اٹھا لیں گے، برتنوں کی آواز بھی آئے گی، ہمارے منہ کی چبانے کی بھی آواز آئے گی، مہمان یہ سمجھے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اسے محسوس نہیں ہوگا. یہ ساری پلاننگ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور میں مہمان کو لے جاؤں؟ رات کی نماز سے جب فارغ ہو گئے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، گھر لے گئے. اب کمرہ بھی ایک، اسی کمرے میں اہل خانہ، اسی کمرے میں مہمان. اللہ اکبر. جب کھانا مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اہلیہ نے پورے اس جو کچھ ان کا طے ہوا تھا اس منصوبے کے مطابق خاتون اٹھی. اللہ اکبر. اس خاتون کی بھی عظمتوں کو سلام. یہ نہیں کہا کہ تم کرنے کیا جا رہے ہو، دیکھ نہیں رہو گھر میں کیا ہے، بڑے سخی بنتے پھرتے ہو، کہ آج کی خاتونوں تو شاید جینا ہی حرام کر دیتی. لیکن عظمت، ان کی عظمتوں کو سلام. اللہ اکبر. کیسی وہ خواتین تھیں، کیوں نہ ہوتا یہ جذبہ، کیونکہ انہوں نے فیضان حضور سے جو لیا تھا، تعلیمات جو حضور کی دی ہوئی تھی. اللہ اکبر. جب مہمان گھر میں آیا، کھانا وہ بچوں کا جو رکھا ہوا تھا، بچے بہلا پھسلا کے سلا دیے گئے، وہ کھانا اٹھا کر مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور خاتون اٹھ کے دیا جو ہے وہ چراغ جو ہے اس کو صحیح کرنے کے نسبت سے آگے بڑھی اور جا کر کے اس کو بجھا دیا. اب خالی برتن اٹھائے اپنے سامنے رکھے، برتن کی آواز آ رہی ہے، مہمان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، یہ میاں بیوی خالی منہ ہلا رہے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکا تو آپ گھر والوں نے برتن اٹھائے، خالی برتن اٹھا کر کے ایک سائڈ پہ رکھے، وہ کھانے کے برتن بھی اٹھا لیے، مہمان نے کھانا کھا لیا. اللہ اکبر. صبح ہوتی ہے، مہمان نے رات گزاری وہاں، صبح حضور کی بارگاہ میں یہ بعد میں پہنچے، قرآن پہلے آ گیا، جبریل پہلے آ گئے اور آ کر کے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ اکبر. اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید حاجت ہو. بخاری شریف کی حدیث کتاب المناقب کے اندر حدیث نمبر 5314 ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ضحک اللہ اللیلہ. جب یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں توجہ سے سننا بات، میرے حضور نے فرمایا کہ اے صحابی، تو نے جو مہمان نوازی کی ہے رات، وہ اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں مہمان نوازی کر رہے تھے، مدینے کے تاجدار اپنی مسند پر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ میرے صحابی کے گھر میں میرے مہمان کی کس انداز سے جو مہمان نوازی ہو رہی ہے، حضور گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. فرمایا اے میرے صحابی سن، تیری مہمان نوازی میرے رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ ضحک اللہ اللیلہ، اللہ ساری رات مسکراتا رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں مسکرانے سے مراد یہ نہیں جو ہم آپ اور میں مسکراتے ہیں، اس سے مراد مہربان ہے، مہربان ہونا ہے. لیکن لفظ حدیث کے یہی ہے کہ میرے حضور نے فرمایا اللہ ساری رات مسکراتا رہا تیری میزبانی پر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رب اتنا تجھ سے راضی ہوا، اتنا مہربان ہوا، تو نے جو مہربانی کی، تو نے مہمان نوازی کی ہے. اللہ اکبر. قرآن حضرت امام زین العابدین اس آیت کو پڑھ کے اور پھر آگے قرآن کی آیت مکمل کی آپ نے، فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا تو یہی کامیاب ہے. جب یہ آیت پڑھی جو انصار کے بارے میں تھی، آپ نے آیت پڑھنے کے بعد پوچھا کیا یہ تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے، تمہارے لیے نازل ہوئی؟ اے عراق سے آنے والوں بتاؤ
کیا یہ تمہارے لیے نازل ہوئی تھی؟ قالوا لا، کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے لیے نہیں۔ تو فرمایا نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ تم انصار میں سے ہو۔ اب اگلی بات سنو، امام زین العابدین نے تیسری آیت پڑھی، علم کے دریا کیوں نہ بہے، کیونکہ امام حسین کے شاگرد جو ہیں میرے امام علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں، جو باب العلم ہے، جنہوں نے مدینہ تو علم سے علم حاصل کیا، مولا علی نے حضور سے علم حاصل کیا، پھر وہ دریا امام حسین تک پہنچا ہے، وہاں سے وہ منتقل ہوا امام زین العابدین تک۔ تو جب خلفائے ثلاثہ کا بغض رکھنے والا وفد آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی حمایت چاہ رہا تھا، آپ نے علم کے وہ موتی بکھیرے اور سمندر جاری کیے۔ قرآن کی تیسری آیت پڑھ کے سنائیے ان کو، اور فرمایا سنو پھر قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، مطلب کہ تم نے مہاجرین کی آیت پڑھی، تم نے کہا کہ ہم مہاجرین نہیں ہیں، انصار کا ذکر ہوا قرآن نے کیا، تم نے کہا ہم انصار میں سے بھی نہیں ہیں۔ تو اب اگلے آیت سنو، اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کے بعد آئے، تابعین تبع تابعین اور پھر آخر قیامت تک۔ اللہ اکبر، یقولون، عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، ولاخواننا، ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ کون سے بھائی؟ فرمایا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ تابعین یہ دعا کر رہے ہیں، تبع تابعین یہ دعا کریں گے، قیامت تک کے آنے والے یہ دعا کریں گے کہ مالک ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے والوں کو بھی بخش دے، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تھے اور ایمان میں سبقت لے گئے تھے، ان کو بھی بخش دے۔ اور کیا کہیں گے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور ہمارے دلوں میں نہ پیدا کرنا کیا؟ غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو ایمان لیں ان کا کینہ، ان کا بغض ہمارے دلوں میں پیدا نہ کرنا۔ مالک ہمیں بخش دے، ہم سے جو پہلے ہمارے بھائی ایمان لے آئے ان کو بھی بخش دے، اور ایمان والوں کا کینہ بغض ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہونے دینا۔ اور ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ تو آپ نے اب جب یہ تیسری آیت پڑھی نا، اب ان سے نہیں پوچھا کیا یہ تمہارے بارے میں ہے؟ پہلی دو آیات پڑھ کے پوچھا کیا تمہارے بارے میں ہے؟ کہا نہیں۔ دوسری پڑھی کیا تمہارے بارے میں ہے؟ کہا نہیں۔ جب تیسری پڑھی اب نہیں پوچھا، اب توجہ کرو، اب نہیں پوچھا کہ کیا تمہارے بارے میں ہے، اب آپ نے خود فتویٰ دیا، خود سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ فرمایا سنو، نہ تم مہاجرین میں سے ہو، نہ تم انصار میں سے ہو، اور نہ ہی تم بعد والوں میں سے ہو، کہ نہ تو تم مومنین میں سے ہو، کیونکہ تمہارے دلوں میں ان تین کا بغض ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بعد والے مومن کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے پہلے والے بھائی جو ایمان پہ سبقت لے گئے تھے ہم سے، ان کو بھی بخش دے، کیونکہ تمہارے سینوں میں ان تین کا بغض ہے، لہٰذا تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو۔ اور قیامت تک علی کے پوتے نے فتویٰ جاری کر دیا، فرمایا سنو دنیا میں رہنے والوں، اگر تمہیں محبت اہل بیت کا دعویٰ سچا کرنا ہے تو میرے دادا علی المرتضیٰ شیر خدا کے اماموں سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ اگر تم مجھے اپنا لیڈر مانتے ہو تو پھر میرے دادا علی المرتضیٰ شیر خدا کے جو تین لیڈر ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی، یہ میرے دادا علی المرتضیٰ کے لیڈر ہیں، میرے بابا حسین کے لیڈر ہیں، تو پھر تمہیں بھی ان کو لیڈر اپنا ماننا پڑے گا، ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ تمہیں مبارک ہو کہ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، مولا حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، امام زین العابدین سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان نفوس قدسیہ کے لیڈروں سے بھی اور ائمہ سے بھی ہم پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فتویٰ آج سے 1400 سال پہلے علی کے پوتے امام حسن امام حسین کے صاحبزادے تحریر فرما کے بتا چکے
کہ فرمایا ہماری محبت میں سچا وہی ہے جو ان نفوس قدسیہ سے پیار کرتا ہے. اگر ان کا بغض ہو سینے میں پھر وہ ہمارا محب نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. امام زین العابدین، یہ تو علم کی ایک جھلک تھی حضور. اگر سارے علم کی بات کیجئے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. علم حاصل کرنے کا جذبہ کتنا تھا. آج کے اس دور میں اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، خدا کی قسم بہت سارے مسائل حل ہو جائے، بہت سارے مسائل حل ہو جائے. امام زین العابدین آپ پڑھا کرتے تھے کن سے؟ حضرت عمر فاروق کے جو غلام تھے حضرت اسلم. عمر فاروق کے غلام حضرت اسلم، ان سے. اور حضرت اسلم بہت بڑے عالم تھے، متبحر عالم تھے، یہ بہت بڑے عالم. ان سے یہ جا کر علم حاصل کرتے، خود جاتے، ان کو اپنے در پر نہیں بلاتے تھے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں سید زادہ ہوں، میرا مقام بڑا ہے، میرا شرف بڑا ہے، تم غلام ہو تو میرے گھر پہ آ کے مجھے دین سکھاؤ. نہیں، ٹیوشن سسٹم نہیں تھا اس وقت. جی ہاں، اس وقت ٹیوشن والے ناراض نہیں ہو جانا، میں نے ویسے بات کر دی ہے. اللہ اکبر. تو آپ خود چل کے اس غلام کے پاس علم حاصل کرنے جاتے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ اس کے بیٹے حضرت اسلم کے بیٹے زید بن اسلم کے پاس جا کے علم حاصل کرتے. آج بہت سارے لوگ بڑے بڑے پیروں کے صاحبزادے دین سے محروم ہیں. کیوں؟ بڑی بڑی گدی جو وہ اس وقت جاہل بیٹھے ہوئے گدیوں پر، گدی نشین بڑے بڑے جاہل ہیں. ان کو اس بات نے روکا کہ تم اتنے بڑے پیر کے بیٹے ہو اور ایک عام انسان سے جا کے جناب تم علم حاصل کرو گے، لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے بڑے چودھریوں کے بیٹے جاہل ہیں. کیوں؟ ارے تم کسی ایک عام آدمی سے، ایک مولوی سے جا کے دین سیکھو گے، لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے بڑے خطیبوں کے بیٹے جاہل ہیں. کیوں؟ اس لیے. بڑے بڑے مولویوں کے بیٹے جاہل ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ تو صاحبزادہ ہے، تو جا کے کسی عام بندے سے علم حاصل کرے گا. اس صاحبزادیت نے جہالت کو پروان چڑھا دیا کہ تو فلاں کا صاحبزادہ ہے، تو پیر زادہ ہے، تو جناب شیخ زادہ ہے، تو پتہ نہیں کون کون سا زادہ ہے. لیکن سنو اے ذاتگان، سنو، اگر آج اس معاشرے سے یہ ذاتگان والا سلسلہ فتنہ ختم ہو جائے تو خدا کی قسم بہت بڑی جہالت ختم ہو جائے گی. میرے امام زین العابدین نے بتایا کہ دنیا والوں سنو، اس وقت اگر کوئی سب سے بڑا صاحبزادہ ہے تو وہ میں ہوں. کوئی شک ہے کسی کو؟ فرمایا اگر کوئی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا صاحبزادہ شمار کیا جاتا ہے تو وہ میں ہوں. اور اگر اس وقت کوئی سب سے بڑا پیر زادہ شمار ہوتا ہے تو وہ میں ہوں. کوئی شیخ زادہ شمار ہوتا ہے وہ میں ہوں. معزز زادہ کوئی شمار ہوتا ہے تو میرے گھرانے سے زیادہ عزت کس کی ہوگی؟ معزز زادہ بھی میں، پیر زادہ بھی میں، صاحب زادہ بھی میں. لیکن اس کے باوجود فرمایا یہ شان نہیں ہے کہ میں علم کو اور علم پڑھانے والے کو، نانا مصطفیٰ کے دین کا پیغام دینے والے کو، دین پڑھانے والے کو کہوں کہ میں صاحب زادہ ہوں، میرے دروازے پہ آ کے پڑھا. کہا نہیں نہیں، علم کی شان یہ ہے کہ صاحب زادہ ہو یا پیر زادہ ہو، وہ خود چل کے کنویں کے پاس جائے، وہ خود چل کے علم پڑھنے کے لیے جائے. اللہ اکبر. پھر علم سیکھا آپ نے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو سردار ہیں لوگوں کے اور آپ ایک غلام سے پڑھتے ہو اور پھر غلام کے بیٹے سے بھی پڑھتے ہو، غلام زادے سے پڑھتے ہو، آپ صاحب زادے ہو، غلام زادے سے علم حاصل کر رہے ہو. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہ علم کی شان ہے، بات شخصیت کی نہیں ہے، بات علم کی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہے، عظمت جو ہے وہ علم کی ہے کہ علم جو ہے اس کا تعلق میرے نانا مصطفیٰ سے ہے، دین جو ہے اس کا تعلق میرے نانا سے ہے. تو جس کے پاس وہ تعلق، وہ نسبت پہنچی، وہ بھی عظمت والا ہو گیا ہے. لہذا اب حسین کا بیٹا چل کے اس کے پاس جا کے علم حاصل کرے گا. اللہ اکبر. آپ نے ہر لحاظ سے علم حاصل کیا، زہد، تقوی، پرہیزگاری. اللہ اکبر. اور آپ کے جو ہے نا وہ سخاوت تو کمال تھی نا. کیوں نہ ہو کہ سخاوت بھی تو اسی در سے جو ہے نا وہ جھولی پھیلا کے مانگتی ہے. سخاوت بھی تو اسی دہلیز پر کھڑے ہو کے سوالی بن کے نظر آتی ہے. اللہ اکبر. آپ کے جب آپ یہ یزید کا دور ختم ہوتا ہے
لوگ آپ کے قریب آنے لگے، تحفے تحائف آپ کے پاس پہنچنے لگے، تو لوگ اپنی عقیدتوں کا جو ہے نا وہ اظہار کرتے، کھلم کھلا کرنے لگے، تو بڑے بڑے تحائف آپ کے پاس پہنچتے، تو آپ نے کچھ، بلکہ روایت میں 40 کا بھی ذکر آتا ہے کہ 40 گھروں کا ماہانہ راشن اپنے ذمہ مقرر کر لیا، چپ کر کے۔ ہر مہینے بلا ناغہ ان کے گھر پر رات کے اندھیرے میں راشن پہنچ جاتا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں کہ راشن کس نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین سے حسینیو آپ سے کہہ رہا ہوں، آج تو حسین سے محبت کرنے والا ایک تھیلا بھی دے، تھیلا تو دور کی بات ہے، صابن کی ٹکیاں بھی دو، اس کی بھی تصویر فیس بک پہ بھی ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کون ہے؟ حسینی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے تم سخی کہلاتے ہو، اپنے آپ کو ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ ایک ٹکیا صابن پہ جناب وہ تصویر اٹھا کے آپ نے فیس بک پہ ڈال دی کہ حاتم طئی کے بیٹے ہو۔ غریب کی عزت نفس کو مجروح کر کے تم سخی بننا چاہتے ہو؟ اگر سخاوت کرنی ہے تو آؤ امام زین العابدین کی دہلیز سے آ کے بھیک مانگو، پوچھو امام سے، میرے مولا زین العابدین سے کہ حضور بتائیں سخاوت کے انداز کیا ہے۔ آپ نے 40 گھروں کا راشن ہر مہینے دیتے ہیں، گھر والوں کو بھی پتا نہیں۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، باہر سخت سردی ہے، بخار تیز ہے، شدید کانپ رہے ہیں بخار سے اور تپ لگا ہوا ہے، تو اس عالم میں جب راشن اٹھا کے اپنے کندھے پہ جانے لگے تو نقاہت سے نہ اٹھا سکے۔ بیٹے امام باقر کہتے ہیں ابا جی مجھے دے دیں، میں دے آتا ہوں۔ کہا نہیں، توجہ سے اہل ایمان، میں آپ کے دلوں پر دستک دے رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مجھے دے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹے، ابا حضور بیٹا ہوں آپ کا، آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، مجھے دے دے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹے تمہیں نہیں دے سکتا۔ حضور کیوں؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں؟ کہا بیٹے ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر تمہیں دوں گا تو ان کے نام بھی بتانے پڑیں گے کہ کس کس کو دینا ہے، یہ نام بھی بتانے پڑیں گے، کس گھر کو جا کے دے کے آنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی جانے ان کو۔ سگے بیٹے کو نہیں بتایا کہ کہاں پہنچانا ہے یہ راشن۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا، راشن آنا بند ہوا، تب لوگوں پر منکشف ہوا، ان گھر والوں کو بھی تب پتا چلا کہ ہمارے گھر میں جو ماہانہ راشن آ رہا تھا یہ سخاوت امام زین العابدین کی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین سے پیار کرنے والے سخیوں، یوں سخاوت کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان نفوس قدسیہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔